اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے صلح کرے اور پھر اس کے بعد وہ صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کرے، اس صلح کو توڑ دے، تو اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا سرکش، اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا فتنہ انگیز، اس سے بڑا منافق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز آج میں آپ کو صلح امام حسن علیہ السلام میں بتلاؤں گا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ جب تم میں مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو جو گروہ فتنہ انگیزی کرے، بغاوت کرے، تو جو گروہ حق پر ہے اس کے خلاف قتال کرے، اور اس وقت تک قتال کرے کہ جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے۔ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ فتنے کو روکنے کے لیے قتال کرتی ہے، اور پھر جب اس میں سے وہ فتنہ انگیز گروہ صلح کی طرف آ جاتا ہے تو صلح کو قبول کیا جاتا ہے اور لوگوں سے صلح کی جاتی ہے، اور صلح مسلمانوں سے بھی کی جاتی ہے اور کافروں سے بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کفار سے صلح کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلح کی عہد شکنی ہو، بعد میں وہی مسلمان گروہ، وہی کافر گروہ وغیرہ وغیرہ اس صلح کو توڑ دے۔ تو جو عہد شکن ہوتا ہے، جو عہد توڑنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑا غدار منافق کوئی نہیں ہوتا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی صلح میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے یہ، کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور یہ اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں وہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتوں میں عالیہ ہیں۔ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب سے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ حسن سلوک کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کی تشریح میں ہمارے جو نواسب ہیں، نواسب علماء جو ہیں، جو ناسبی علماء، اس کی تشریح میں تمام صحابہ کو شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، عدول ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات منافقت سے بھری پڑی ہے۔